بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے امر کلہ عجب، یعنی ان کا تمام کام عجیب تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تمام معاملات، تمام کام تعجب میں ڈالنے والے تھے۔ اس سبق میں انہی کے بارے میں پڑھیں گے۔ وَأَمْرُ سیدنا عیسیٰ کُلُّهُ عَجَبٌ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا سارا کام عجیب ہے۔ وَقَدْ كَانَتْ وِلَادَتُهُ فِي عَصْرٍ بَلَغَتْ فِيهِ يُونَانُ أَوْجَهَا فِي الْعُلُومِ الْعَقْلِيَّةِ وَالرِّيَاضِيَّةِ، ان کی پیدائش ایسے زمانے میں ہوئی جس میں یونان علوم عقلیہ اور ریاضی میں پوری ترقی پر تھا۔ وَكَانَتْ لِلطِّبِّ دَوْلَةٌ وَسَوْلَةٌ، اور طب کی پوری حکمرانی تھی، یعنی علم طب جو تھا وہ پوری حکمرانی میں تھا۔ علم طب کا دورہ تھا، علم طب کو اس وقت بڑی اہمیت حاصل تھی، اس میں یہ بتانا مقصود تھا۔ خضوع الیہود للاسباب الظاہرہ، ظاہری اسباب کے سامنے یہود کا جھکاؤ۔ اس سبق میں بتایا جائے گا کہ یہودی جو تھے، حالانکہ وہ انبیاء کی نسل میں سے تھے، انہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت مطلقہ پر بہت یقین ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے برعکس یہودی ظاہری اسباب کی طرف جھک گئے، یعنی وہ قوانین کی طرف، علوم کی طرف، اس کی طرف ان کا جھکاؤ ہو گیا۔ تو اس سبق میں اسی کے بارے میں بتایا جائے گا۔ وَخَضَعَ الْيَهُودُ وَهُمْ أُمَّةٌ كَثُرَ فِيهَا الْأَنْبِيَاءُ، یہود جھک گئے حالانکہ وہ ایسی امت تھی جس میں بہت سے انبیاء۔ لِلْعُلُومِ السَّائِدَةِ فِي عَصْرِهِمْ، یعنی اپنے زمانے کے مروجہ علوم کی طرف وہ جھک گئے۔ وَاشْتَهَرَ فِيهِمْ إِنْكَارُ الرُّوحِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا، روح اور اس سے متعلقہ چیزوں میں انکار میں ان کی شہرت تھی، یعنی روح اور اس سے متصل چیزوں کے انکار کے بارے میں یہ مشہور ہو گئے تھے کہ یہ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَاعْتَادُوا أَن يُفَسِّرُوا كُلَّ مَا يَرَوْنَهُ تَفْسِيرًا مَادِّيًا، اور جو چیز بھی وہ دیکھتے ان کی عادت تھی کہ وہ اس کی مادی تفسیر بیان کرتے، یعنی ہر چیز کو مادہ اعتبار سے دیکھتے، مادی چیزوں کے حساب سے اس کی تفسیر بیان کرتے۔ ان میں روحانیت اور روح جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ فلا وجود لشیء عندهم ولا امکان لحادث الا بالسبب والعلت، ان کے ہاں کسی چیز کا وجود اور کسی حادثے کا امکان بغیر سبب اور علت کے نہ تھا۔ فَكَانَتِ الْمُعْجِزَاتُ الَّتِي أَكْرَمَ اللَّهُ بِهَا سَيِّدِنَا عِيسَىٰ علیہ السلام علاجًا لِلْعَقْلِ الْمَادِّيِّ الزَّيِّقِ، اور اسی وجہ سے وہ معجزات جن سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نوازا وہ تنگ مادی عقل کا علاج تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے وہ ان کی مادی عقل کا علاج تھے کہ وہ ہر چیز کو مادہ کے اعتبار سے اس کی تفسیر بیان کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایسے معجزات دیے کہ وہ اس کی تفسیر مادی اعتبار سے کر ہی نہ سکتے تھے۔ وحاجت العصر ونداء الزمان، وہ زمانے کی ضرورت اور آواز تھی، یعنی اس زمانے میں جس طرح یہ مادہ پرستی پھیلتی جا رہی تھی تو اس زمانے میں اس چیز کی ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات سے نوازے کہ ان کی مادی عقل جو ہے وہ سب کے سامنے آ جائے کہ وہ کس قدر تنگ ہے۔ وَأَمْعَنَ الْيَهُودُ فِي الْوُقُوفِ عِنْدَ الظَّاهِرِ وَالتَّمَسُّكِ بِالْقُشُورِ دُونَ اللُّبَابِ، یہود نے ظاہر پر غور کیا مغز کے بجائے چھلکوں سے چمٹے رہے۔ امعنا غور کیا۔ وَالتَّشَبُّتِ بِالْمَظَاهِرِ دُونَ الْحَقِيقَةِ وَغَلَوْا فِي تَقْدِيسِ الْعُنصُرِ وَالدَّمِ وَفِي حُبِّ الْمَالِ وَالْمَادَّةِ، بجائے حقیقت کے ظاہر پر جمے رہے، عنصر اور خون کے پاکیزہ ہونے پر مال اور مادہ کی محبت میں وہ کافی آگے نکل گئے تھے۔ وَانْهَمَكُوا فِي الْحَيَاةِ انْهِمَاكًا زَائِدَةً وَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ،
زندگی پر ٹوٹ پڑے، ان کے دل سخت ہو گئے تھے، وجفت صبائحہم، اور ان کی طبیعتیں خشک ہو گئی تھیں، فلا یرقون للضعیف ولا یعطفون علی الفقیر، کمزور پہ ان کا دل نرم نہیں ہوتا تھا، نہ فقیر کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے تھے، وَيُعَامِلُونَ مَنْ لَا يَجْرِي فِي عُرُوقِهِ الدَّمِ الْإِسْرَائِيلِيُّ مُعَامَلَةَ الْحَيْوَانِ وَالْكِلَابِ أَوِ الْجَمَادَاتِ الَّتِي لَا رُوحَ فِيهَا، جس شخص کی رگوں میں یہودی خون نہ ہو، اس سے حیوانات اور کتوں یا جمادات جیسا سلوک کرتے تھے، جمادات یعنی جن میں روح نہیں ہوتی، وَيَخْضَعُونَ لِلْأَقْوِيَاءِ الْأَغْنِيَاءِ، اور طاقتور امیروں کے سامنے یہ دب جاتے، یخضعون جھک جاتے یا دب جاتے، وَيَتَجَرْبَرُونَ عَلَى الصِّغَارِ الْفُقَرَاءِ، چھوٹے فقیروں کو یہ دباتے، یعنی خود ان بڑوں کے سامنے دب جاتے، اور ایسی گندی عادت تھی کہ جب ان کو اپنے سے کوئی کمزور نظر آتا تو اس کو دباتے، وَيَقْسُونَ عِنْدَ الْقُدْرَةِ وَيَلِينُونَ عِنْدَ الْعَجْزِ، طاقت کے وقت یہ سخت ہو جاتے اور عاجزی کے وقت نرم ہو جاتے، یعنی جب ان کو طاقت ہوتی تو پھر تو ان کی سختی نہ مان، اور جب کمزوری ہوتی تو پھر ان کی عاجزی آتی، قد ولدت فیہم حیات الذل، ان میں ذلت کی زندگی رچ بس گئی تھی، ولدت یعنی رچ بس گئی تھی، فیہم ان میں، حیات الذل یہ ولدت کا فاعل ہے، یعنی ذلت کی زندگی، والعبودیت التي عاشوا في الحكم رمان الذي دام مدة طويلة في سوریا و فلسطین، ایک مدت دراز تک شام اور فلسطین میں رومی حکومت کے ماتحت وہ رہ چکے تھے، یعنی غلامی کی عادت ان میں اس لیے پرورش پائی، غلامی کی عادت نے، اور غلامی کی ذلت ان میں اس لیے رچ بس گئی کیونکہ وہ ایک عرصہ تک فلسطین اور شام میں رومی حکومت کے ماتحت رہے، غلامانہ زندگی بسر کی، اس لیے ان کی اس طرح کی گندی عادات بن گئی، النفاق والخنوع والتحجل والدہاء واللجوء الى المغامرة سریۃ، ان میں منافقت، سپردگی، ہیلے بہانے، مکر و فریب اور خفیہ تحریکوں اور سازشوں کے جذبات راہ پا گئے تھے۔ یہ ہم نے اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا، اب ہم اس کا لفظی کرتے ہیں۔ نفاق سے مراد منافقت، خنو کہتے ہیں بدکاری کو، اور تحیل کا مطلب ہوتا ہے ہیلا بازی کرنا یا بہانے کرنا، یہ باب تفعیل سے آتا ہے، اور دہا کا مطلب ہوتا ہے چلاکی، اور لجو مصدر ہے، باب فتح یفتح سے، اس کا مطلب پناہ پکڑنا، سپرد کر دینا۔ معامرت کا مطلب مشاورت ہے، یہ بھی مصدر ہے باب مفاعلہ سے، اس کا مطلب باہم آپس میں مشورہ کرنا۔ تو اس کا ہم نے جو باب محاورہ کیا تھا، اس کے دوبارہ اب اس کو دیکھ لیں۔ ان میں منافقت، سپردگی، ہیلے بہانے، مکر و فریب اور خفیہ تحریکوں اور سازشوں کے جذبات راہ پا گئے۔ یہ کیوں اس طرح کے ان کی عادات بن گئیں؟ اس لیے کہ انہوں نے غلامی میں لمبا عرصہ زندگی بسر کی، اس لیے ان میں یہ غلامانہ اور یہ خفیہ اور چھپ چھپ کے حملے کرنے والی عادتیں اور سازشوں والی عادتیں راہ پا گئی تھیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔